جہاں پینٹی کھائی ہے وہی انجیل سنائی ہے، وہی شاگرد کیے ہیں، اور پھر وہاں سے اس شہر کو، ان شہروں کو چلے گئے ہیں جہاں سے یہودی آئے تھے اور انہیں مارا ہے، پولس کو مارا ہے، سنسار کیا ہے اس کو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے سہارا دیجئے، کھڑا کیجئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ ہم کلام خدا کو تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اگلے 7-8 گھنٹے آپ کو بیٹھنا ہی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب، 21ویں اور 22ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آمین، آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام جو بھی ہے میرے لیے ہے، میرے گھرانے کے لیے ہے، اس کلیسیا کے لیے ہے، کلیسیائے پاکستان کے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ بہنیں ایک ایک سٹیپ آگے ہو جائیں اور اپنی لائنز کو سیدھا کر کے بیٹھ جائیے، آگے ہو کے پھر بیٹھنا ہے۔ پچھلا اتوار جتنے پریشر میں آئے تھے، پریشر میں گزرا تھا، یہ ویک، یہ ہفتہ اتنا ہی زیادہ بابرکت اور مبارک رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج ہم اس خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں جو بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ بالخصوص ہمارا یہ خواب تھا کہ ہم اپنا میڈیا سینٹر بنائیں گے، جس میں ریکارڈنگز ہوں گی، ایڈیٹنگ ہوگی، میسیجز جائیں گے ایڈٹ ہو کے، پراپر ریگولر اپلوڈ ہوا کریں گے۔ سم ہاؤ یہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح نہیں ہو سکا تھا، لیکن پچھلے ویک میں خدا نے ممکن کیا کہ ہم اس سب کچھ کے لیے جتنا ایکوپمنٹ چاہیے تھا، سامان چاہیے تھا، کیمراز وغیرہ، لائٹس اور سٹینڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، پچھلے ویک ہم وہ سارے کا سارا سامان خرید پائے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ ایسے لوگ جو آج پہلی بار اس چرچ میں آئے ہیں، حوصلہ کریں، کھڑے ہو جائیں۔ مجھے کئی اور نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ہزایہ کی فرینڈز آ جائی ہیں اپنی مدر کے ساتھ۔ ونڈرفل۔ آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب بھی جتنے آئیے چرچ تالیاں بجا کر انہیں لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جا رہے تو اس چرچ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تھینک یو۔ پلیز بیٹھیے۔ ہمارا ایمان ہے یہ سروس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ آمین۔ کلام کی طرف چلتے ہیں۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے۔ شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت کرتے تھے۔ نصیحت کیا ہے؟ ایمان پر قائم رہو۔ دو چیزوں پہ آج ہم غور کریں گے۔ نمبر 1، ایمان پر قائم رہو، اور نمبر 2، جس چیز کے لیے چرچ تیار نہیں ہے۔ چرچ محبت کے لیے تیار ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، پریز دا لارڈ۔ چرچ برکت کے لیے تیار ہے، ہمیں برکت دی جائے، برکت پر برکت ملے۔ محبت کے لیے تیار ہے، برکت کے لیے تیار ہے، لیکن مصیبت کے لیے شاباش
تیار نہیں ہے. نمبر 1 ایمان پر قائم رہو, اور نمبر 2 پچھلے لفظ پڑھیں ذرا, ضرور ہے, ضرور ہے, ضرور ہے. سب کہیے ضرور ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے ضرور ہے. کیا ضرور ہے؟ یہ پولس اور اس کے ساتھی کی باتیں ہیں. جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر. کس شہر میں؟ اگر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو سٹوری پتہ چلے گی کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے اور اس شہر میں ہوا کیا ہے جہاں پر انہوں نے خوشخبری سنائی ہے. دیکھیے ذرا 19ویں آیت سے لکھا, پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنگسار کیا. خدا کا شکر پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے. کسی خادم کسی خادمہ کو سنگسار نہیں کیا گیا اور اس کو مردہ سمجھ کر اتنے پتھر مارے ہیں, اتنے پتھر برسائے ہیں کہ وہ نڈھال ہو کے گر پڑا ہوگا اور یہ سوچنے لگے کہ یہ مر چکا ہے. مردہ سمجھ کر کیا کیا؟ شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے. آپ کو پتا ہے گھسیٹا کیسے جاتا ہے؟ یہاں سے پکڑ کے یا یہاں سے پکڑ کے ایسے. یہ عزت کی حالت ہے ایک خادم کے لیے. ایسے تو جانوروں کو گھسیٹتے ہیں نا, انہیں گھسیٹ کے. یہ عزت کی حالت تو نہیں ہے. پولس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. یہ کسی مصیبت سے کم ہے؟ چرچ, سچی بات یہ ہے ہم مصیبت سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام یہ کہہ رہا ہے بہت سی مصیبت سہ کر, ایسے نہیں, شغل میلے میں نہیں, تالیاں بجا بجا کر نہیں. پولس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر سے باہر گھسیٹ لے گئے اور انہوں نے پھینک دیا ہوگا وہاں پر. لیکن اس کے شاگرد اس کے ساتھ وفادار تھے. سارے شاگرد پولس کے پاس آ گئے. اب یقیناً شاگردوں نے اسے ہلایا جلایا ہوگا. جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا. اوہو, کوئی دوائی, کوئی کچھ, کوئی چیز نہیں, صرف شاگرد آ گئے ہیں اور پولس اٹھ کھڑا ہوا ہے. اٹھ کھڑا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دوست, وفادار دوست, شاگرد, وفادار شاگرد, یہ بڑی ڈھال ہوتی ہے. یہ بڑی ڈھال ہوتی ہے. کوئی ریمیڈی, کوئی تھراپی نہیں کی اس کو, بس اس کے پاس آئے ہیں اور یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. کیا بات ہے, کیسی اسپرٹ کا کنیکشن ہے اس کا. شاگرد پاس آئے ہیں اور یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. لیکن اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا. ایک دن پھینٹی پڑی, مار کھائی, تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا. وہ لے کر شہر سے باہر پھینک آئے, اس کو اٹھا کر اس کے پاس, شاگرد اس کے پاس گئے اور یہ اٹھ کر پھر ان کے ساتھ واپس آیا, اٹھ کھڑا ہوا اور دربے کو چلا گیا ہے. یہ دربے کی بات ہو رہی ہے. پچھلے دن مار کھائی ہے, پتھر کھائے ہیں, اور اب 21ویں آیت کیا ہے؟ اور وہ اس شہر میں. کہاں پر؟ کس شہر میں؟ دربے میں. جہاں پر مار پڑی ہے, جہاں پر پھینٹی پڑی ہے, جہاں پر ستایا گیا ہے, لہو لہان ہوا ہے, اسی شہر میں, اسی ملک میں چھوڑ نہیں دیا, بھاگ نہیں گیا, کوئٹ نہیں کیا, پولیٹیکل اسائلم نہیں لیا اس نے بھاگ کے. وہی مار کھا رہا ہے اور وہی خوشخبری سنا رہا ہے. ہیلیلویا. یہ چرچ ہے, یہ کلیسیا ہے. ہمارے ہاں ہلکا سا کچھ ہو جائے نا, یونائٹڈ نیشن کو لکھیں چرچ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے,
پر سب کو ایمبیسی ہے, ان کو کہیں آپ کے تو کنیکشن ہوتے ہیں نا ایمبیسیوں بوسیوں میں, پاسٹر جی کچھ کریں, بڑا پرابلم چل رہا ہے, بڑا پرابلم چل رہا ہے. ہر ایک چرچ کو بنیاد بنا کر اپنی اپنی دکان چمکا رہا ہے. یہاں پر دیکھتے ہیں جب چرچ ستایا جا رہا ہے تو چرچ نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے, چرچ نے ہڑتالیں کی ہیں, چرچ ڈی چوک میں گیا ہے اور چرچ نے بینر اٹھائے ہیں اور اس پہ لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. جہاں پھینٹی پڑی ہے وہیں پر شکایت نہیں کر رہے, خوش خبری سنا رہے ہیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں. اور اس شہر میں خوشخبری سنا کر, یہ بھی نہیں خوشخبری سنائی اور بھاگے یہاں سے, نہیں, ایسا نہیں ہے. خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے. کلیسیائیں آج اس تاثیر سے, اسپرٹ سے خالی ہیں, شاگرد نہیں ہیں. ممبرز ہیں, شاگرد نہیں ہیں. سنیے, ممبر ہمیشہ لینے کی بات کرتا ہے, شاگرد ہمیشہ دینے کی بات کرتا ہے. ہیلیلویا. ممبرز اس لیے بنتے ہیں, بڑے چرچ کے بڑے پاسٹر کے ساتھ اس لیے جڑتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ملے, ہمیں کچھ یہاں سے پروفٹ ہو. لیکن شاگرد, ان کی نگاہ میں صرف ایک نفع ہوتا ہے, ایک نفع ہونا چاہیے کہ تیرے روح کا دونا مجھ پر ہو. ہیلیلویا. یہ شاگرد ہے. یہ وہ انوائنٹنگ کو ڈھونڈتا ہے, وہ مسا کی تلاش کرتا ہے, اسے کوئی اور نفع نہیں چاہیے. یہ شاگرد بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ خود بھی شاگرد ہیں. ہیلیلویا. منادی کی ہے اور منادی کے بعد اب کیا کیا ہے؟ شاگردیت پہ کام ہو رہا ہے, جس کے لیے پاکستانی چرچ ابھی بہت دور ہے, بہت دور ہے. لیکن اب یہ ریوائیول, یہ بیداری اب یہ چرچز میں آنا شروع ہو گئی ہے, جو بہت پہلے آنی چاہیے تھی. لیکن ہم پھر بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اب اس بیداری کو ملک میں بھیج رہا ہے. آمین, آمین, آمین. انہوں نے مار کھائی ہے لیکن وہیں پھر منادی کی ہے, اور منادی کرنے کے بعد وہاں شاگرد بنائے ہیں, اور شاگرد بنانے کے بعد لکھا ہے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے. اب جو 19ویں آیت پڑھی ہے, یہودی کہاں سے آئے تھے جو ان کے مخالف ہوئے تھے؟ انطاکیہ اور اکونیم سے. مائی گڈنس. جہاں پر مخالفت ہو رہی ہے رسول وہیں پر جا رہے ہیں, جہاں پر پھینٹی پڑ رہی ہے رسول وہیں پر انجیل سنا رہے ہیں. اور اب مجھے یہ بتائیے, جو خود اس مینڈیٹ کو لیے ہوئے ہیں, اس ویژن کو لیے ہوئے ہیں, انہی کے لیے یہ لکھنا ضروری ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں اٹھا کر, سہ کر خدا کی بادشاہی کے وارث بنے. میں پورا ایمان رکھتا ہوں روح القدس نے ایسا ہونے دیا. جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کے اور میرے لیے ایک نمونہ ہو کہ پالوس اور سیلاس اور برنباس اور باقی جتنے رسول تھے سب کے سب ستائے گئے ہیں, سب کے سب مصیبتوں میں سے گزرے ہیں. انہوں نے ہر ایک مصیبت میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا ہے. انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں ہے, وہ مضبوط رہے ہیں, وہ کھڑے رہے ہیں, اور انہوں نے انتظار کیا ہے کہ خداوند کا ہاتھ بڑھے اور وہ ہمیں اسی جگہ, اسی مقام پر پھر سے سرفراز کرے. وہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ہی وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کو وسعت مل رہی ہے, قومیں یسوع مسیح پر ایمان لا رہی ہیں, گنہگار بے دین لوگ یسوع مسیح کی بادشاہی کے وارث بن رہے ہیں. انہوں نے سٹیپ بیک
फेंक नहीं किया, उन्होंने छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना सर उखली में दिया है। वो मुसीबत की चक्की में पीसे गए हैं और सबब ये है उनकी मुशक्कत, उनकी मुसीबत का अंजाम और इनाम ये है। आज बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में है और हम उन स्टोरीज को सुन रहे हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं कि इब्तदाई चर्च ने क्या क्या दुख उठाया है, किस किस मुसीबत से गुजरा है, और ये इस दौर के चर्च को भी इसी तरह दुख उठाने हैं, मुसीबतों से गुजरना है। यूं हम खुदा की बादशाही को मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में वुसअत दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने दुख उठाए हैं, मुसीबतें सही हैं, यीशु नाम की खातिर जलील हुए हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, ये पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा गर्मी बहुत है, अगले महीने से चलेंगे, सर्दी बहुत है, मार्च अप्रैल में जाएंगे। नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कैद खाना में गए हैं, काट में जकड़े गए हैं, लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से कोई कह सकता है आज का कलाम मेरे लिए है? इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप कहेंगे इस चर्च में आके तो मुसीबत में पड़ गए हैं। अगर आपको कोई कंफर्ट चर्च चाहिए, आरामदेह चर्च चाहिए, बहुत सारे चर्च शहर में हैं, प्लीज वहां जाइए। लेकिन अगर यहां रहेंगे हम मुसीबत उठाएंगे, हम दुखों में से गुजरेंगे, और कलाम ये कहता है अगर दुख उठाएंगे तो जलाल भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जलाल को एक्सपीरियंस करेंगे अगर दुख उठाएंगे तो। तैयार हैं? नहीं ना तैयार? तैयार हैं? तो पहला क्यों नहीं आवाज निकली है वाली? जेड़ा भुखा है ना, ओनू सिर्फ जुमला भी पूरा नहीं होंदा कि रोटी खा, हाँ खानी है, नजर नहीं आन दिया सुबह का निकलिया सा। चर्च दुख सहेंगे तो जलाल भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल भी देखेंगे, जलाल भी। जहां फैंटी खाई है वही इंजील सुनाई है, वही शागिर्द किए हैं, और फिर वहां से उस शहर को, उन शहरों को चले गए हैं जहां से यहूदी आए थे और इन्हें मारा है। पौलुस को मारा है, पथराव किया है, इस पे संसार किया है इसको। उन्हीं शहरों में फिर चले गए हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये वाजिब ना था कि ये इस बात को लिख सकते कि जरूर है कि हम बहुत से दुख उठाकर, बहुत से दुख उठाकर, बहुत सी मुसीबतें सहकर, आप में से शायद किसी को दुख लग रहा हो, पसीना है, स्वेटिंग है, ह्यूमिडिटी है, हबस बड़ी है चरच दे विच, ऐ सब कुछ मेरा पुत्र ऐसे जमीन ते वे खुदा दी बादशाही च इंज दी कोई चीज नहीं है। उत्थे जान लई ए तैयारी दा अमल है, ए एक्सरसाइज है, ए मशक जिदे चो गुजरना है असा। कि ये मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं कि ये कलाम मेरे लिए है। मैं मुसीबतों में से गुजरूंगा, मेरा खानदान मुसीबतों में से गुजरेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, हर एक मुसीबत जिसमें से आप गुजरेंगे, अगर वो मुसीबत खुदा की तरफ से है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हर एक मुसीबत में खुदावंद आपका खुदा आपके साथ होगा। ना उसने कभी आपको छोड़ा है और ना वो कभी आपको छोड़ेगा। उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। कोई बुलंद आवाज से कहे ये कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। जो मुसीबतों में डालेगा वो मुसीबतों में राह भी पैदा करेगा। हालेलुया। वो राह भी पैदा करेगा। इकुनियम और अंताकिया को वापस आया और शागिर्दों के दिलों को, अब यहां उन्होंने शागिर्द पैदा नहीं किए, यहां जो ऑलरेडी शागिर्द हैं उनके दिलों को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मजबूती क्या है?
میں ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہوگا پولس کے ساتھ یہ ہوا ہے. پولس کہتا ہوگا پتھراؤ کیا ہے مجھ پہ, پتھر برسائے ہیں, یہ زخم دیکھ لو, یہ آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, ناک سے لہو بہا ہے, میرے بدن پہ نشان ہے پتھروں کے, زخمی ہوں میں. تو پولس تجھے ریسٹ کرنا چاہیے. کہتا ہاں میں اس لیے تمہارے پاس نہیں آیا کہ میں آرام کروں, میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اپنے زخم دکھا کر میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکوں. ہاللیلویا. میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکوں, میں تمہیں قوت اور طاقت دے سکوں, میں تمہیں بتا سکوں کہ جس کی شاگردی تم نے کی ہے یہ راہ آسان نہیں ہے. اس راہ میں کانٹے ہیں, اس راہ میں دکھ ہیں, اس راہ میں مصیبتیں ہیں, اس راہ میں سنسار کیا جانا ہے. لیکن دیکھو چند دن پہلے میں سنسار کیا گیا تھا, لیکن آج تمہارے سامنے کھڑا ہو. میری گواہی زندہ گواہی ہے. میں کسی گورے کی گواہی نہیں سنا رہا, میں اپنی گواہی سنا رہا ہوں. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. خداوند میرا خدا میرا مددگار رہا ہے اور وفادار رہا ہے. اس نے مجھے بچایا ہے, وہ تمہیں بھی بچائے گا. ہاللیلویا. یہ سکھا رہا ہے انہیں, لیکن سکھا ایسے نہیں رہا, یہ خود اس تجربے میں سے گزرا ہے, پھر سکھا رہا ہے. پھر یہ دکھ اٹھائے ہیں اس نے دکھ اٹھائے ہیں, یہ مصیبتوں میں پڑا ہے. شاگردوں کے پاس واپس آیا ہے اور ان کے دلوں کو کیا کر رہے مضبوط کر رہا ہے. جب کوئی بری خبر سنتے ہیں تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے میرا تو دل ہی بہ گیا ہے. کئی پرانے بابے قوموں کر دے دل, قوموں کر دے. اچھا یہ کی مطلب نہیں, انجی ہوں مطلب نہیں پتا کہ قوموں کر دے. ایکسیڈنٹ سنا دل بیٹھ گیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی دل بیٹھ گیا, کوئی بری خبر سن لی. اب جس کے بارے میں بری خبر سنی ہے وہ شاید ہاسپٹل میں ہے, وہ روڈ پہ پڑا ہے, مر گیا ہے, کہیں نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ نے خبر سنی اور آپ کا دل بیٹھ گیا. یہاں سٹوری تھوڑی فرق ہے. یہاں جس کی خبر سنی ہے یا جس کے بارے میں سننا تھا وہ شخص خود موجود ہے اور وہ خود حاضر ہو کے موجود ہو کے وہ انہیں بتا رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. میں اپنی سٹوری, اپنی گواہی پیش کرتا ہوں, بتاتا ہوں, سکھاتا ہوں, اس لیے نہیں کہ تمہارا دل بیٹھ جائے, بلکہ میں اس ایمان کے ساتھ آیا ہوں, اس قوت, اس تاثیر, اس انوائنٹنگ میں آیا ہوں کہ میری اس گواہی کے باعث تمہارے دل بیٹھ نہ جائیں بلکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. ہاللیلویا. پولس اپنی گواہی سنا کر, اپنی مصیبتوں کا ذکر کر کے, اپنے سنسار کیے جانے کا ذکر کر کے ان کے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے. ہاللیلویا. آپ کی ٹیسٹمنیز, آپ کی گواہیاں لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر سکتی ہیں. بلند آواز سے کہیے آمین. آپ کی ٹیسٹمنیز, آپ کی گواہیاں, آپ کے شخصی تجربے لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن یہ تجربے اس وقت مضبوط کریں گے, نمبر 1, جب یہ تجربے ہوں گے, جب آپ ان تجربوں میں سے گزریں گے. نمبر 2, جب آپ بھائیوں کو, بہنوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ مسیح کی خاطر میں نے کیا کیا دکھ سہے ہیں. پھر خاندان مضبوط ہوں گے, لوگ مضبوط ہوں گے, نوجوان نسل مضبوط ہوگی, ان کے دل قوی ہو جائیں گے, وہ اسٹرینتھن ہو جائیں گے, اور آپ کی ٹیسٹمنیز کے وسیلہ سے اور بہت سارے خادم اور خادمائیں اٹھ کھڑی ہوں گی. آمین آمین. مصیبت میں پڑنے کا ایک اپنا مزہ ہے, لیکن
سب کہیے لیکن اپنے گناہوں، اپنے پاپوں، اپنی بدعمالیوں کے باعث اگر مصیبت میں پڑے ہیں، اس میں دکھ ہے، اس میں رنج ہے، اس میں یہ مصیبت یہ کٹتی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے کام کے لیے مصیبت میں پڑے ہیں، میں گارنٹی دینا چاہتا ہوں ہر اس مصیبت کا انجام خدا کا جلال ہوگا جو یسوع مسیح کے لیے اٹھائی جائے گی. ہاللیلویہ. ہر اس مصیبت کا انجام خدا کا جلال ہوگا جو مسیح کے لیے اٹھائی جائے گی. پولس کہتا ہے اگر شرارت کر کے مکے کھا رہے ہیں تو یہ تو ہمارا انعام ہے. شرارت کا انجام کیا ہے؟ ہماری دادی کہتی ہوتی تھی تگڑے دا ہورا تے ماڑے دی گال. ماڑے نے گال کڈنی ہے تے تگڑے نے اگوں مکا سر چ سدھا. شرارت کر کے کیا کھائیں گے؟ مکے کھائیں گے نا. شرارت کر کے مکے. لیکن اس کے ساتھ پولس کہتا ہے اگر نیکی کر کے مکے کھاتے ہیں تو یہ خدا کے حضور پسندیدہ ہے، یہ مقبول ہے خدا کے حضور. تو اب دیکھیے ذرا، انہوں نے مار کھائی، پھینٹی کھائی، سنسار کر کے اس کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے فوراً بعد پولس کیا کر رہا ہے؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ منادی کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، انجیل سنا رہا ہے. مار کھائی لیکن پھر انجیل سنائی، انجیل سنائی پھر مار کھائی، مار کھائی پھر انجیل سنائی، انجیل سنائی پھر مار کھائی. ارے یہ کیسا زبردست ریلیشن شپ ہے. ایک طرف اظہار رسانی ہے، دوسری طرف انجیل کی منادی ہے. ایک طرف دکھ اور مصیبتیں ہیں، دوسری طرف خدا کی بادشاہی ہے. اور پولس اور دیگر رسول انہی دو سٹیپس پہ چلتے جا رہے ہیں. ادھر آتے ہیں تو مار پڑتی ہے، ادھر آتے ہیں تو خوشخبری سناتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ٹھکائی ہوتی ہے، ادھر نکلتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کر کے اگر مکے پڑے، مار پڑے، ٹھکائی ہو، لان تان ہو، سنسار کیا جائے تو یہ سب کچھ ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے ہے، اس کی بادشاہی کے لیے ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کہا جائے، کیا جائے ہمارے ساتھ، ہم اس سب کچھ کو سہنے کے لیے تیار ہیں. بلند آواز سے کہیے آمین. یا تو آپ چرچ چھوڑ جائیں گے یا اپنے ساتھ والے سے کہو ٹھیٹ ہو جو. پادری صاحب بھی بڑے ٹھیٹ جے. کہو. تو اگر آپ کہتے ہیں میں ٹھیٹ نہ ہوں، میٹھی گولیاں بیچوں یہاں پر، اچھی اچھی باتیں کروں، برکت دوں، تو پھر ٹھیک ہے. یا وہ سناؤں جو خدا کا کلام ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ چیزیں. اور اگر یہ منادی آج سے 50 سال پہلے شروع ہوئی ہوتی، آج پاکستان کی حالت فرق ہوتی. ہم قرضوں کے نیچے دبے نہ ہوتے، ہم قرض دینے والے ہوتے. ہاللیلویہ. ہم قرض دینے والے ہوتے. لیکن چونکہ انجیل نہیں سنائی گئی، کلام کی منادی اس طور پہ نہیں ہوئی ہے، ہم نے ان چیزوں کو سیکھا نہیں ہے، پکڑا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا کلام ہے اور پھر ہمارے وسیلہ سے کلام کیا ہونا ہے. ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ سکھایا گیا اتوار نو نہ وہی گرجے آنا جے، آگے گر جائے. دس دیتا کہ میرے کول 4000 بندہ ہے، 3000 بندہ ہے. لیکن وہ 4000 بندہ 3000 بندہ وہ پورے ہفتے چ کر کی رہا ہے. پھر ہفتے نو پھر کالاں چلیاں جان گیا، پھر میسج چلا اتوار ہے صبح نا چرچ آنا سب نے. آگے چرچ پھر اگلا پیغام کی ہے، کرنا کی ہے چرچ نے، چرچ نے مینڈیٹ کی ہے، چرچ سے کام کیا لینا ہے. اگر یہ سب کچھ پچھلی 5-6 دہائیوں میں شروع ہو جاتا، آج پاکستانی چرچ پوری دنیا میں مشنری بھیج رہا ہوتا. پوری دنیا میں. کوریا کو دیکھیے ذرا، پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 لسٹ پہ ہیں. وہ پوری دنیا میں مشنری بھیج رہے ہیں، پوری دنیا میں. پاکستانی ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کوئی گورا آئے گا، وہ ساڈے سامنے کرسی ڈا کے بہے گا،
ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਆ, ਇਹੀ ख्वाब ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ मीठी गोलियां खानी है कि कड़वा कलाम सुनना है? तकलीफ देगा आपको मीठी गोलियां या कड़वा कलाम? ये यहां तो कड़वा लगेगा, लेकिन अगर इसे निगल के अंदर ले गए ना तो ये शहद से भी मीठा है, ये शहद से भी मीठा है, ये शहद से भी मीठा है। बस इसे हजम करना है, इसे कबूल करना है, इसे रिसीव करना है, और जहां जहां ये कलाम लग रहा है वहां वहां ये शिफा को ले आएगा, जख्म भर देगा, टूटी हड्डियों को जोड़ देगा, आपकी फितरत को बदल डालेगा, आपकी सोच को बदल डालेगा। सिर्फ इस कलाम को असर करने दीजिए, इसे लगने दीजिए जहां लग रहा है, और ये कलाम आपकी हालत को बदल के रख देगा। कहिए ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम कड़वा है लेकिन मेरे लिए है। हालेलुया। ये इंजील सुना रहे हैं, जहां पर मार पड़ी है, जहां फैंटी लगी है, इंजील सुना रहे हैं, बाज नहीं आ रहे। ये कौन है? ढीठ है। ये कौन है? मैं दुआ के ताल्लुक से आपको सिखा रहा था, दुआ में इतने मजबूत हो जाएं, इतने पक्के हो जाएं, इतने वफादार हो जाएं कि इब्लीस आपको सलूट मार के जाए, ले भी जवाना तेरे वर्गा ढीठ नहीं वेख्या, कर दुआवां जिन्नियां करनियां नहीं, मेरा राह होई ते तेरा होई। आप ढीठ हो जाएं बस दुआ करने में और इंजील सुनाने में। खुदा की बादशाही कायम होगी, खुदा की बादशाही आएगी। लोग निजात पाएंगे जब चर्च ढीठ हो जाएगा, पाबंद हो जाएगा, पाबंद हो जाएगा। ये जलील हो रहे हैं, रुस्वा हो रहे हैं, मार पड़ी है इन्हें, बदनों से खून निकल रहा है। कर क्या रहे हैं फिर? इंजील सुना रहे हैं। इकुनियम और अंताकिया को वापस आए और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो। अच्छा, ईमान पर जो कायम रहना है, ईमान तो आप ले आए, तो अब ईमान पर कायम रहने का क्या मतलब है? खास बात जो ये सीन चल रहा है, जो सिचुएशन है, वो क्या है कि चर्च सताया जा रहा है, चर्च दुख में से गुजर रहा है, चर्च को परसिक्यूट किया जा रहा है, चर्च पर रातों रात हल्ला बोला जाता है, पकड़ा जाता है, मारा जाता है, कैद कर दिया जाता है। खास तौर पर लीडर्स के साथ ये हो रहा है। तो पौलुस क्या कह रहा है? दिलों को मजबूत कर रहा है, नसीहत कर रहा है, और आगे नसीहत क्या है? ईमान पर कायम रहो। सुनिए, ईमान पर कायम रहने से मुराद ये है, आपने कभी सुना है कि किसी ने हमारे मकान पे कब्जा कर लिया है? मेरा एक दोस्त था, उन्होंने ढोक इलाही बख्श में अपना घर बनाया। कोई बदमाश टाइप लोग आए और उन्होंने उनके घर को खाली किया, सामान बाहर फेंका और खुद अंदर घुस के बैठ गए, कब्जा कर लिया। वो शरीफ बंदा था बेचारा, वो अपना सामान उठा के किसी किराए के बैठक में शिफ्ट हो गया, वो किराए पे बेचारा ख्वार हो रहा है। कायम रहने से मुराद ये है, ईमान में कायम रहने से, ईमान में तो आ गए, लेकिन अब उस ईमान में रुकना है, ठहरना है, कायम रहना है। कोई चीज हमें उसमें से निकाल ना दे, कोई चीज, कोई आजमाइश, कोई बदी, कोई नाफरमानी, कोई तासीर हमें उसमें से बाहर ना कर दे, क्योंकि ईमान ही तो है जिसके बायस हम खुदा के बेटे यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे, ईमान ही के बायस।
اور اگر ایمان ہمارے اندر سے نکل گیا، ایمان ہمارے اندر سے جاتا رہا، تو ہم تو ایک ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانجھ بن جائیں گے، جو آواز تو دے رہی ہے لیکن اس کے اندر اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، زور نہیں ہے، وہ اندر سے خالی ہے۔ پولس یہ کہہ رہا ہے ایمان میں قائم رہو۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں یہ کہنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، وچ آریاں دے پاویں چر جائیے، اسی نہیں کچھ ہور جان دے۔ یہ وہ مقام ہے، چاہے ہمیں بھٹیوں میں پھینک دیں، آگ چاہے 7 گنا اور بڑھا دی جائے، ہم یہ کہیں ہم اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں ایمان کا منکر، ایمان کی منکر نہیں ہوں گا، نہیں ہوں گی۔ ہاللیلویہ۔ پولس یہ نصیحت کر رہا ہے، دلوں کو مضبوط کر رہا ہے اور ساتھ میں نصیحت کر رہا ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ ایمان میں قائم رہنا۔ ابھی اگر آپ نے انڈیا کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں جہاں پر انہوں نے عورتوں کو بالکل برہنہ کر کے کپڑے اتار کے انہیں وہ باہر گلیوں میں پھراتے رہے ہیں اور بعد میں انہیں کوڑے مارے ہیں، بڑا ہی ذلیل کیا ہے، مار دیا جگہ پہ، کوئی کسی کا اعضاء کہیں کوئی پڑا ہے، کوئی کسی کا کوئی اعضاء کہیں پڑا ہے۔ ایک عجیب کرب میں سے وہ لوگ گزرے ہیں، ایک عجیب کرب میں سے۔ جانتے ہیں کیوں؟ مسیح پر ایمان لانے کے باعث، مسیح پر ایمان لانے کے باعث۔ مجھے بتائیے، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، وہ ایمان کے منکر نہیں ہوئے جب تک یہ غیرت، یہ ذیل، یہ جوش اور یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا نا، آپ مسیح کے سچے گواہ نہیں بن سکتے ہیں۔ سنیے چرچ، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، آپ کے پاسٹر جی تسی تے کوئی اچھی گل کرو نا، تسی تے پاسٹر صاحب ہو، انج دیاں گلاں نہ کریا کرو، تسی صرف گوڈ بلیس یو کیا کرو۔ گوڈ بلیس یو نے تو سانو پتہ نہیں لگن دیتا کہ ساڈے نہ ہونا کی ہے اگے۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں پاسٹر جی برکت دے دے، پاسٹر جی بلیس کر دے، بلیس کر دے، بلیس کر دے، بلیس کر دے۔ او بلیس نہیں کر دیں، اے دے لئی تیار ہو، جڑی مصیبت پین والی ہے سر دے اوتے، او دے لئی تیار ہو۔ ابھی ٹائم آنے والا ہے جب دشمن ہمارے گھروں میں گھسیں گے، کس چیز کا فیصلہ کریں گے آپ؟ پچھلے سنڈے تو ہم نے فیصلہ کیا، ایک فیصلہ کر لو کس کی پرستش، لیکن آج ایک اور فیصلہ ہے، جان قربان کرنی پڑے گی، لہو دینا پڑے گا، مسیح کی غیرت میں جان دینی پڑے گی آپ کو۔ اس چیز کے لیے چرچ تیار نہیں ہے، اس چیز پہ کمپرومائز کر جائے گا، انکار کر جائے گا، منکر ہو جائے گا یسوع مسیح کا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ متی 24ویں باب میں یسوع نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے، یہ ہونا ہے۔ شریر بھی انتہا کو پہنچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بادشاہی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی۔ شریر نے بھی اب پورا زور لگانا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا انتہائی تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدا کو تو آلریڈی پتا ہے کہ اس کا وقت کتنا تھوڑا رہ گیا ہے۔ خدا کو تو اس لمحے کا بھی پتا ہے کہ میں نے کب اپنے بیٹے کو دوبارہ بھیج، لیکن چرچ اس سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرنا ہے اور ایمان میں قائم رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آنکھیں بند کیجئے، دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے یہ کلام میرے لیے ہے۔ بلند آواز سے کہیے میں دکھ اٹھاؤں گا، میں مصیبت سہوں گا، انجیل کی منادی کروں گا، یسوع مسیح کا گواہ بنوں گا اور میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں قیمت چکاؤں گا لیکن انجیل سناؤں گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہ کلام کس کے لیے ہے؟ آمین۔ یہ کلام میرے لیے ہے۔ یہ دکھ اٹھا رہے ہیں، تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں، لیکن انہوں نے سٹیپ بیک نہیں کیا، ہمت نہیں ہار گئے، پیچھے نہیں ہٹ گئے۔
یہ سیاسی لوگوں کے پاس نہیں گئے ہیں کہ سر جی ہمارا کچھ کریں، ہمیں نا وہاں پہ عبادت نہیں کرنے دے رہے، سر جی ہمارا کچھ کریں۔ خدا سے بات کی آپ نے؟ خدا سے مدد مانگی آپ نے؟ یا آپ سیدھے ڈی چوک کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ آپ کسی سیاسی چکر میں آ گئے ہیں؟ آپ یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں؟ ارے جو دکھ، جو مصیبت ابھی جو چرچ پہ آنی ہے وہ تو آئی نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک۔ ابھی تو ہمیں اس میں سے گزرنا ہے، جس کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، میں تیار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آمین آمین۔ یہ مضبوط کر رہے ہیں، دلوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ایمان میں قائم رہنا ہے۔ اور چرچ، آپ ایمان کی بات کر ہی تب سکتے ہیں جب آپ خود ایمان پہ قائم ہوں۔ ادروائز تو آپ کو پتہ ہی نہیں ایمان کا تجربہ کیا ہے، آپ کیسے لوگوں سے بات کریں گے؟ پاکستانی چرچ نے ایمان کم اور مان زیادہ رکھا ہے۔ مان کیا ہے؟ مینوں میرے بھرا تے بڑا مان ہی، مینوں میرے دوستاں تے بڑا مان ہی، ایک فون کراں تے بادشاہ۔ مان ٹوٹے ہیں، ٹوٹیں گے، ٹوٹتے رہیں گے، لیکن ایمان کے لیے پولس یہ کہہ رہا ہے، ایمان میں قائم رہو۔ ہیلیلویا۔ ایمان میں، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا مان جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ کر سکتا ہے، آپ کو مایوس کر سکتا ہے۔ آپ جس پہ مان رکھتے ہیں، آپ اسے فون کر رہے ہیں اور وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا، یا اس کی بیٹری ڈاؤن ہے، نمبر بند ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن جو ایمان کی بات ہے نا، اس میں پامیں بیٹری ڈاؤن ہے تو پامیں نیٹ ورک بند ہے، ایمان میں کی گئی دعائیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں۔ ایمان میں کیے گئے فیصلے، ایمان میں لیے گئے ڈیسیژنز، یہ ویلیو رکھتے ہیں خدا کی نگاہ میں، اور خدا ان کو آنر کرتا ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، مان نہیں ایمان رکھنا ہے۔ یس یس یس، دونوں طرف کے لوگوں سے، مان نہیں ایمان رکھنا ہے، مان نہیں ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایمان میں قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، پر سب یہ حوالہ چھوڑ دیں، آگے کوئی دیکھیں جہاں پر کوئی برکت کی بات لکھی ہے۔ مصیبت چھوڑ دیں اور برکت دے دیں، یہ بائبل کا اصول نہیں ہے۔ بائبل کا اصول پتہ کیا ہے؟ جب ایوب کے پاس سے سب کچھ چھن گیا، بیٹے چھن گئے، بیٹیاں چھن گئے، مال مویشی کھیت سب کچھ اجڑ گئے، گھر تباہ ہو گئے، اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے، کہتی ہے تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرا یہ حال کر دیا؟ اس کا انکار کر اور مر جا۔ اوہو، یہ بیوی کہہ رہی ہے بائی دا وے۔ کبھی اپنے شوہروں کو اس طرح کے تانے نہیں مارنے آپ نے، نیور نیور۔ وہ آگے سے مرد خدا ہے، وہ کہتا ہے تو نادان عورتوں کسی کہتی ہے، اس کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ سوالیہ نشان۔ یہ کمٹمنٹ ہے چرچ کی، یہ کمٹمنٹ ہے مین آف گاڈ کی، ویمن آف گاڈ کی۔ اس کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ۔ میں آپ کو بتاؤں، شاید آپ 15 سال 20 سال 30 سال 40 50 کے ہو گئے ہیں، آپ نے شاید کبھی خدا کی اس طور سے شکر گزاری نہیں کی جو پچھلے سارے برسوں میں خدا آپ کو دیتا رہا، آپ کے ساتھ وفادار رہا۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی دکھ آ پڑا، کوئی آزمائش آ گئی، تو چھاتی پیٹنے لگے، ہائے ہائے ربا، ہائے ہائے ربا۔ یہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہے نہیں۔ آپ نے گزرے برسوں کے لیے اس کی کبھی ستائش نہیں کی، لیکن ایک لمحے کے لیے جو مصیبت آ گئی تو آپ چھاتی پیٹنے لگے۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے، ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی
जलाल पैदा करती है। हल्की सी मुसीबत, दम भर की, दम कितना है? ये सांस लिया, ये दम है, ये ड्यूरेशन है, यानी सेकंड्स की मुसीबत अज हद भारी, यानी उस जलाल का आप वेट नहीं कर सकते। अबदी जलाल, यानी जो जलाल कभी खत्म नहीं होगा, वो जलाल। तो मुसीबत तो जलाल पैदा करती है। प्रेज द लॉर्ड। एथे कहना सी प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मुसीबत तो, और हम कहते हैं हाय हाय रब्बा। पौलुस कह रहा है दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज हद भारी और ना खत्म होने वाला जलाल। अरे भाई, दुख सहेंगे तो जलाल भी। तालियां वाला ही ठीक है या मुसीबत वाला भी लेना है? हम खादिम कहते हैं ना, जोर दिया तालियां मारो तो यसु नु जलाल दियो, कहते हैं ना। ऐते आसान है, आऊं जिन्ना मर्जी तालियां बजाई जाओ, जलाल दे जाओ। मैं इस जलाल के हक में नहीं हूं। जलाल वो है जब आप इंजील सुना रहे हैं, आपके मुंह पे थूका जा रहा है, आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं, आपके मुंह पे मुक्के पड़ रहे हैं, ये जलाल है, ये जलाल है। इस जलाल के बारे में हमने चर्च को नहीं सिखाया, हमने सिखाया तालियां बजा के जलाल दे। वो तो अरसे तो देंदे आ रहे हैं और उसका आउटकम कोई नहीं निकला, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला अभी तक। तालियां तालियां तालियां, जलाल जलाल जलाल। रूहें बची, निजात का काम हुआ, बादशाही कायम हुई, उसे वुसअत मिली, खुदा की बादशाही को वुसअत मिली? नहीं मिली, लेकिन खुश हो गए हम। तालियां बजी हैं बड़ी। मुसीबत सहकर खुदा की, मुसीबत सहकर खुदा की बादशाही। मुसीबत सहकर, ऐसे नहीं। ईमान की बात कर रहा है और आगे कह रहा है जरूर है, ये यकीनी है, जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है। कर लिया तो कर लिया, ना कीता तो ना कीता। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अम्मी ने बनाया ने तो बनाया ने, नहीं तो बाहरों ले आवांगे। ये करना जरूर है। ऐसे ही है जैसे मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मसीह ने तो कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन जब मसीह ये कहते मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसका मतलब है कि इस बात पे, इस कलाम पे इंतहाई ज्यादा जोर दे रहा हूं। और पौलुस यहां कह रहा है जरूर है। क्या जरूर है? जरूर ये है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर, इसका मतलब है कि जो चर्च है, जो ईमानदार हैं, उनके पास कोई शॉर्टकट नहीं है कि यहां पर वो यीशु पर ईमान लाए और ये सारा एरिया जो ये मुसीबतों का है और यहां से वो राइट को टर्न ले लिया, आगे से लेफ्ट हो गए, आगे से फिर लेफ्ट हो गए और यहां खुदा की बादशाही है वो यहां पर आ गए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है और ना यहां से आप जंप मार के यहां पर आ सकते हैं। आपको इस सीजन में से गुजरना जरूर है। आपको मुसीबतों के सीजन में से गुजरना जरूर है। कि ये कलाम मेरे लिए है, ये कलाम मेरे लिए है। इस सीजन को आप स्किप नहीं कर सकते। मैं एनकाउंटर में बियाबानी सफर पढ़ाता हूं, विल्डरनेस। उसमें मैं बताता हूं कि जिस खादम, जिस ईमानदार, जिस दीनदार की जिंदगी में बियाबानी सफर नहीं आया, वो कभी मुल्क मौदा में पहुंच नहीं सकता है। वो मुल्क मौदा में नहीं, वो बियाबानी सफर में से गुजर कर प्रॉमिस्ड लैंड, मुल्क मौदा में पहुंच सकता है। शॉर्टकट नहीं है। अपने साथ वाले से कहिए, आप सुन रहे हैं, मसीह की बादशाही के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जरूर है कि हम मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही के वारिस बने। जरूर है, जरूर है।
اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. پولس رسول ہی کہتے ہیں کہ ہم پر کبھی کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی جو ہماری اس سے برداشت سے زیادہ ہو یا باہر ہو. اس کا مطلب کہ خدا آپ پر جب آزمائشیں لاتا ہے، جب آپ کو آزماتا ہے، جب مصیبتیں پڑتی ہیں، تو کبھی کوئی ایسی مصیبت یا آزمائش نہیں پڑے گی جو آپ کی برداشت سے باہر ہو. اگر بڑی مصیبتیں ہیں اس کا مطلب آپ کی برداشت بڑی ہے. لیکن اگر نکیاں مصیبتیں نے نا، یہ مصیبتیں نہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر برداشت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خدا اس طور پہ ٹیسٹ کر ہی نہیں رہا ہے. وڈیاں مصیبتاں وڈی برداشت. ہاللیلویہ. بڑی مصیبتیں بڑی برداشت. تو ہم پہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہو. اس کا مطلب کہ جب آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ پر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، تو خدا کو پتا ہے کہ اس کی کمر میں طاقت کتنی ہے، اس کی ہڈیوں میں زور کتنا ہے، یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے. اسی طور پہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی اور آپ کو آزمایا جائے گا. اب سوال یہ ہے، آزمایا جانا کیوں ضروری ہے؟ ارے بھائی، آزمایا جانا، مصیبت میں ڈالنا یا مصیبت میں پڑنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ مصیبت کی چکی یا بھٹی میں سے نہیں گزریں گے، آپ خالص اور مخلص نہیں ہوں گے. آپ خالص نہیں ہوں گے. آپ کے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ نہیں ہوں گی جو خدا آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے. اب دیکھیے، چند دن پہلے اس کو سنسار کیا گیا نا پولس کو، اور یہی پھر مشنری دورے پہ ہے، یہی پھر شہروں میں جا رہا ہے اور لوگوں کو مضبوط کر رہا ہے، شاگردوں کو مضبوط کر رہا ہے اور انہیں ایمان کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے. لیکن اگر یہ خود اس مصیبت سے نہ گزرتا تو پھر اس کے اندر یہ کوالٹی، یہ جرت، یہ دلیری کہاں سے آنی تھی کہ یہ بات کر سکتا. سنیے چرچ، آج ایک بہت بڑا بھید آپ کو دینے لگا. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ربا ساڈیاں مصیبتاں تے مکا دے، ربا سانو اس مصیبت چوں تے کڈ لے. آپ کبھی نہیں کہیں گے. آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالا جائے، آپ پر مصیبتیں کیوں ٹوٹیں؟ میں نے اس چیز کو اسٹڈی کیا ہے. جو سنارے ہوتے ہیں وہ جب سونے کو ریفائن کرتے ہیں، خالص بناتے ہیں، تو وہ سونے کو، وہ جو بھی ان کے پاس سامان ہوتا ہے، وہ کٹوری یا جو بھی، اس میں ڈال کے اسے آگ کی لو پر، آنچ پہ رکھتے ہیں. اب جیسے جیسے وہ آگ بڑھتی ہے، سونا پگھلنے لگتا ہے. اس کی اپنی صورت، وہ جو ڈلی ہوتی ہے یا اینٹ ہوتی ہے یا جس بھی فارم میں ہوتا ہے، زیور بنا ہوا ہے، وہ پگھل جاتا ہے. اور سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، اس کی اپنی صورت، اپنی شکل ختم ہو جاتی ہے، اور جس پیالے یا جس کٹورے میں وہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلا کام تو یہ ہوا. نمبر 2، اب سنار جو ہے وہ تب تک اس کی آگ کو بند نہیں کرتا ہے جب تک وہ خالص نہیں ہو جاتا اور اس پر سے میل نہیں اتر جاتی. کیونکہ سونے کو کندن بنانے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، ریفائن کرنے کے لیے، یعنی فائن گولڈ بنانے کے لیے اس کو آگ پر جلایا جاتا ہے، اور جتنی میل ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ اوپر سے اس کو اتارتے جاتے ہیں. لیکن آگ نیچے سے بند نہیں ہوتی. مصیبت سونے پہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. ہاں، اس کی جو شکل ہے وہ بدل رہی ہے، وہ پاک ہو رہا ہے، وہ صاف ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ مصیبت کی کٹھالی میں ہے. سنیے، وہ آگ کب بند کرتا ہے؟ وہ جب ساری میل اتر جاتی ہے، وہ آتا ہے اور اس پیالے کٹورے کے اوپر اپنا منہ رکھتا ہے. اگر تو اسے سونے کے اندر اپنی تصویر پوری کی پوری ٹھیک اور واضح نظر آ گئی
تو وہ سمجھے گا کہ یہ سونا خالص ترین سونا بن گیا ہے. لیکن اب وہ آیا ہے، میل تو اتر گئی، لیکن ابھی بھی تصویر پوری نظر نہیں آ رہی، بلر ہے. ابھی تھوڑی سی آگ اور تیز کرے گا، پھر اور جلے گا اور ابلے گا. میل جو کوئی رہ گئی ہے نیچے بیٹھی ہے، کسی خاص کونے پہ چھپی پڑی ہے، وہ میل بھی اوپر آ جائے گی، اس کو بھی اتارے گا. پھر تھوڑی دیر آگ جلائے گا، پھر آ کر دیکھے گا، کہے گا ہاں اب تصویر زیادہ بہتر ہو گئی ہے. پھر اس آگ کو اور تیز کرے گا کہ اگر کہیں کچھ میل کچھ گند رہ گیا ہے تو وہ بھی اس میں سے نکل آئے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بالکل فائن ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. پھر جب وہ اپنی صورت اس میں دیکھتا ہے تو اسے اپنی صورت شیشے کی مانند کلیئر واضح نظر آتی ہے. پھر سونار کہتا ہے اب یہ سونا خالص سونا ہو گیا ہے. آگ بند ہو جاتی ہے اور اسے جس بھی شکل جس بھی صورت میں وہ ڈھالنا چاہتا ہے وہ ڈھل جاتا ہے. ہیلیلویا. چرچ، آپ کی اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں خدا مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے، ہم پر مصیبتیں اس لیے پڑتی ہیں کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ نکل جائے، جو نافرمانی ہمارے اندر ہے وہ چلی جائے، جو خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، جو دوری ہے وہ ہمارے اندر سے چلی جائے. ہمارے اندر جو نافرمانی ہے، جو کم تقاضی ہے وہ ہمارے اندر سے چلی جائے، اور ہمارے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی تصویر نظر آنا شروع ہو جائے، تاکہ وہ باپ سے کہہ سکے اے باپ اس پر مصیبتیں پڑی ہیں، یہ ایماندار بیٹا، یہ ایماندار بیٹی، یہ بہت ستایا گیا ہے، اسے بہت دکھ ملے ہیں، لیکن ان سارے دکھوں نے اس کے اندر میری شبیہ پیدا کر دی ہے. اب مجھے اس کے اندر شوکت صدیق نہیں، اب مجھے اس کے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے. اب یہ خالص ہو گیا ہے، اب یہ صرف سونا نہیں رہا، اب یہ کندن بن گیا ہے. اب یہ صرف ایک ایماندار نہیں رہا، یہ ایک مضبوط ایماندار بن گیا ہے. اس کا ایمان قائم رہا ہے، اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے. اس پر مصیبتیں تو آئی ہیں لیکن یہ رفاقت سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. اس کی مرضی کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، اس کی طبیعت کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس نے اپنے مقام کو نہیں چھوڑا ہے. یہ اس بھٹی میں پڑا رہا ہے، جلتا رہا ہے، اور ایک وقت آیا ہے اب برنی کے اندر، اب شاہد کے اندر، شاہد اور برنی نہیں، اب ان کے اندر یسوع مسیح نظر آ رہا ہے. اور یہی خدا کا بیٹا ہم سب میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہم میں نظر آئے. پالوس یہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح زندہ ہے. لیکن مسیح زندہ کیسے ہوا ہے؟ سنیے، پالوس کا ایک ایک عضو وہاں مر رہا تھا، مر گیا تھا جب اسے سنسار کر رہے تھے. پالوس کیوں نہ کہے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ وہ مسیح میں مر چکا ہے. وہ مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے. وہ کیوں نہ کہے ہمیں بہت مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل کیوں نہ کہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھٹی میں تپایا گیا ہے، اس کے اوپر سے میل اتر گئی ہے. اس کو جب دیکھتے ہیں تو یسوع نظر آتا ہے، جب اس پر نگاہ کرتے ہیں تو خدا کا بیٹا اس کے امیج میں سے نظر آتا ہے. جب اس پر نگاہ کرتے ہیں ہمیں خدا کی شبیہ نظر آتی ہے. وہ کیوں نہ کہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مصیبتیں اٹھا کر ایسے نہیں. آپ میں سے کتنے کہتے ہیں آج کا کلام میرے لیے ہے؟ مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ شوکت صدیق کے لیے نہیں، یسوع مسیح کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی
जलाल पैदा करती है। ज़बूर 119 में क्या लिखा है? अच्छा हुआ, हो हा, ये नहीं लिखा अच्छा हुआ कि मैंने बरकत पाई, ये नहीं लिखा, ये लिखा है अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई। ओए होए होए, पूरा कलाम सुनना चाहते हो या सिर्फ अपनी बरकत दी अच्छी अच्छी गल्लां कढ़ना चाहते हो विचों? God bless you, God bless you, God bless you. Oh, hallelujah, praise the Lord. अच्छा हुआ, कभी को कह सकता है अच्छा हुआ मेरा एक्सीडेंट हुआ? कभी को कह सकता है अच्छा हुआ कि मेरी कमेटी टूट गई? अच्छा हुआ कि मुझे गाड़ी नहीं मिली? कभी को कह सकता है? लेकिन कलाम ये कह रहा अच्छा हुआ कि मैंने, ताकि तेरे आइन। इसी ज़बूर में 119 में लिखा है मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था। ओहो, गुमराह का मतलब होता है जिसकी राह गुम जाए, जिसको पता ना हो किधर जाना है, सज्जे जाना है, कोई पता ही नहीं उसको मेरी राह कौन सी है। मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, लेकिन ओहो, लेकिन क्या? मुसीबत उठाने से पहले मैं गुमराह था, पर अब तेरे आइन को मानता हूं। हुन दसो, मुसीबतों को स्किप करना है, बाईपास करना है, या मुसीबतों के बीच में से गुजरना है? मुसीबतों के बीच में से गुजरना है। ये जितने नौजवान नस्ल है, एक टाइम था जब हम भी वो कंप्यूटर्स पे गेम खेला करते थे, अब तो सब कुछ मोबाइल्स पे आ गया है। तो उस वक्त एक जो सबसे मुश्किल गेम थी वो प्रिंस ऑफ पर्शिया थी। वो याद है किसी को? याद है, बर्निंग पीछे भी याद है। जब ये गेम आई थी ना, बड़े ही पैसे कमाए थे हमारी कंपनी ने, बड़े ही पैसे कमाए थे। जो इसका मैनुअल था वो हजारों रुपए में बेचते होते थे। लेकिन इस गेम के लोग दीवाने क्यों थे? ये गेम मुश्किल बहुत थी, ट्रैक्स सारे पता थे, यहां से जाना यहां, लेकिन लड़ाइयां बहुत थी बीच में। वो मार देते थे, आप प्रिंस मर जाता था, वो फिर जीरो से शुरू होते थे, फिर आते थे। और कई ऐसे दीवाने थे जो सारी सारी रात एक एक लेवल को पूरा करते थे, लड़ते थे, फाइट करते थे, मुसीबतों में से गुजरते थे। लेकिन पता है, जब वो ऑफिस आते थे हमारे, कहते थे सर जी कोई कोड शोड चाहिए हुआ तो बताना। सारे कोड हमें पता चल गए हैं, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। कोई रास्ता, किसी को मसला हो तो ये मेरा नंबर है, हमें हमसे पूछ लेना। प्रिंस ऑफ पर्शिया के मास्टर हो गए थे लोग। कैसे? लड़ के, खेल के, घर बैठ के नहीं, घर बैठ के नहीं। मैं आपको बताऊं, आप खुदा की बादशाही में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेंगे, लेकिन चर्च च बह के नहीं। मुसीबत चर्च के अंदर तो नहीं है, मुसीबत तो चर्च से बाहर है, आजमाइश तो चर्च से बाहर है, दुख तो चर्च से बाहर है, गाली गलोच वहां है, थूका जाना वहां है, मुक्के वहां पड़ेंगे, ठुड्डे वहां पड़ेंगे। चर्च में तो आपको इज्जत मिलती है, इज्जत से बैठते हैं, इबादत करते हैं, चले जाते, लेकिन आजमाइशें कहां हैं? आजमाइशें कहां हैं? मुसीबतें कहां हैं? दुख कहां हैं? चर्च, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक वक्त ऐसा आएगा जब आप इन सारी मुसीबतों में से गुजर जाएंगे और आप किसी नए ईमानदार भाई, किसी ईमानदार बहन के साथ बैठे होंगे और आप उन्हें बता रहे होंगे, भाई बहन मेरे 23 साल जो है ना वो मुसीबत में गुजरे हैं, मेरे 12 साल मुसीबत में गुजरे हैं, लेकिन मैंने ईमान को नहीं छोड़ा। सबसे पहली नसीहत ये करूंगा, ईमान को ना छोड़ना, ईमान में कायम रहना। कहते हैं अच्छा, और अपने दिल को मजबूत रखना, खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ होगा। मैंने उसको काम करते देखा है, वो तेरी जिंदगी में भी काम करेगा, तुझे भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा भाई, और ये कि खुदावंद हमारा खुदा हर एक मुसीबत में हमारे साथ है। भाई आप सच कह रहे हो? कहेंगे हाँ, ये 20 साल पहले का मेरा अकाउंट देखो और आज का मेरा अकाउंट देखो,
20 साल पहले की मेरी हालत देखो और आज मेरी हालत देखो। मैं 20 साल पहले क्या था और 10 साल बाद और अगले 10 सालों के बाद मैं क्या हूं। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब कुछ मुसीबत में पड़ने और मुसीबतों में से गुजरने से हुआ है, गुजरने से हुआ है। हालेलुया। जरूर है, सब कहिए जरूर है। कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन जरूर है। क्या जरूर है? हम मुसीबतें सहकर, बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही के वारिसों, खुदा की बादशाही में दाखिल हों। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, खुदा के बेटे पर ईमान ले आए हैं, यकीन जानिए आपने शरीर को, इस जहान के सरदार को अपना दुश्मन बना लिया है और अब वो आपको आराम से नहीं बैठने देगा। वो तब पीछे हटेगा जब आप पूरे ईमान के साथ, इख्तियार के साथ खड़े हो जाएंगे और उसे डांटेंगे, झिड़केंगे यीशु मसीह के नाम से, तो वो आपके मकाम, आपकी जगह को, उस प्रेमिसेस को छोड़ देगा। अगर आपने यीशु नाम की कुदरत का इस्तेमाल ना किया, शरीर आपको ऊपर से पटकेगा, नीचे फेंकेगा और शरीर आपका पूरा पूरा तमाशा बनाएगा। इससे पेशतर कि शरीर आपका ईमान डामाडोल करे, ईमान में खड़े हो जाएं, खुदा बाप से मदद मांगे, दुआ और कलाम का सहारा लें, रोजे में ठहर जाएं और अपनी सिचुएशंस को, अपनी मुसीबतों को डील कीजिए। अब इनमें से निकलने की कोशिश नहीं, इनमें पड़े रहने और इनमें से गुजरने की कोशिश कीजिए। यकीन जानिए आपका अंजाम खुदा की बादशाही और खुदा का जलाल होगा। आमीन। आइए सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल्स को साइड पे रख दीजिए। आइए दुआ करना शुरू करें। जो कलाम आपने सुना है, जो कलाम आपने सुना है, जरूर है, जरूर है। हम मुसीबतें सहकर, मुसीबतों से निकलकर नहीं, मुसीबतें सहकर खुदा का जलाल देखें, उसकी बादशाही में दाखिल हों। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं। आइए अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और जो कलाम आपने सुना है उसके मुताबिक दुआ करना शुरू कीजिए। जैसे भी खुदा का रूह आपको उकसाए, तहरीक दे, आप दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। रबा शांद्रेले। पीछे तक सब खड़े हो जाएं। आए अपना मुंह खोलें और दुआ करना शुरू करें। मैं मुसीबत से पीछे नहीं हटूंगा, हम आगे बढ़ेंगे खुदा, हम इंजील सुनाएंगे, हम तेरी बादशाही को वुसअत देंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐ खुदा, पाकिस्तानी चर्च के अंदर ये जोर, ये ताकत, ये बेदारी आ जाए, ये कुव्वत आ जाए खुदा, यीशु मसीह के नाम से। सबके सब दुआ कीजिए। कहिए खुदावंद, मैं इज़ार हुसैनी में से गुजरूंगा, मैं दुखों और मुसीबतों में से गुजरूंगा, लेकिन मैं खुदा की बादशाही में दाखिल होऊंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। हाँ खुदा, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, हम खुदा की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं, हम दुखों और मुसीबतों में से गुजरना चाहते हैं। हर एक की आवाज बुलंद हो, हर एक दुआ कीजिए, अपना मुंह खोलिए और दुआ कीजिए। कि ये खुदा मेरा ईमान मजबूत रहे, मैं ईमान में कायम रहूं, मेरा दिल मजबूत रहे खुदा, मैं कभी पीछे ना हटूं, बल्कि खुदा मैं और बहुत से ईमानदार बेटों और बेटियों को मजबूत करने वाला हो, मजबूत करने वाली हो। अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए, दुआ करना शुरू कीजिए। जो भी दुआ आपके मुंह में आ रही है, कलाम के मुताबिक बोलिए बोलिए बोलिए।
बोलिए, अपना मुंह खोलिए ताकि आप दुआ कर सकें, अपना मुंह खोलिए ताकि आप दुआ कर सकें। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई, अच्छा हुआ कि मैं मुसीबत में से गुजरा, अच्छा हुआ पर दुखा पड़े, अच्छा हुआ कि मैं आजमाया गया। उसने आज अपने कलाम के वसीला से जिंदगियों को छुआ है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू शुक्रगुजार है तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे भूखी बातों के लिए। कलीसिया शुक्रगुजारी कीजिए कि उसने की जिंदगी में उसके कलाम ने आज खुद छुआ है, उसका कलाम आज हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ेगा। हम कभी भी तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, हमारा फोकस तेरा कलाम रहेगा। ये इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप इस कलीसिया पर हकीकी बेदारी को मांगते हैं, और आज के इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादम के लिए जिसके वसीला से तूने कलाम किया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप ये तेरे रूह के बगैर मुमकिन नहीं था। तूने अपने रूह कुदस को नाजिल किया और अपने खादम के वसीला से अपने लोगों से बात की। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इसका सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन।